پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ انسانیت کے لیے ایک لازوال روشنی کا مینار ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو، ہر قدم رہنمائی سے بھرپور ہے۔ سنو، سوچو، سمجھو میں خوش آمدید۔ آج ہم ان ذرائع اور معلومات کی گہرائی میں جائیں گے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ملی ہیں۔ ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں، بلکہ آپ کے عظیم کردار، ان نشانیوں جنہیں معجزات کہا جاتا ہے، آپ کی تعلیمات اور ان لازوال اسباق سے وہ قیمتی موتی نکالنا ہے جو آج بھی ہماری ذاتی، خاندانی، کاروباری اور معاشرتی زندگیوں میں مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ یقیناً، اور یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم محض تاریخی واقعات کا بیان نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر رشتے میں، ہر ذمہ داری میں بہترین رویہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ آپ کی ابتدائی زندگی کی پاکیزگی، کردار کی عظمت، راہ حق میں پیش آنے والی بے مثال مشکلات اور ان پر صبر، اللہ تعالیٰ کے انعامات و معجزات، اور پھر مدینہ میں ایک مثالی معاشرے کی تشکیل پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے کرتے ہیں۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش مکہ سے دور بنو سعد کے کھلے صحرائی ماحول میں ہوئی۔ یہیں وہ شک صدر کا غیر معمولی واقعہ پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 4 سال کے تھے۔ روایات کے مطابق فرشتوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے اسے پاکیزگی سے بھر دیا۔ یہ گویا بچپن ہی سے اس عظیم مشن کی تیاری تھی جس کے لیے آپ کو چنا گیا تھا۔ جی بالکل، اور ان ابتدائی تجربات نے آپ کی شخصیت کی تعمیر میں گہرا کردار ادا کیا۔ صحرا کی زندگی نے تحمل اور وسعت نظر عطا کی، تو شک صدر جیسے واقعات نے روحانی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ آپ کی حساس طبیعت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کم عمری میں والدین اور پھر دادا کے سائے عاطفت سے محروم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفیق چچا ابو طالب کے زیر کفالت آئے تو دیگر بچوں کے برعکس کبھی کھانے کے لیے آگے بڑھ کر کچھ طلب نہ کرتے بلکہ خاموش کھڑے رہتے۔ یہ صرف معصومیت نہیں بلکہ ایک غیر معمولی وقار اور خودداری کی نشانی تھی۔ یہی وقار، امانت اور حکمت نوجوانی میں بھی پوری طرح عیاں تھی۔ 12 سال کی عمر میں شام کے تجارتی سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی علامات پہچان لینا مستقبل کا ایک اور اشارہ تھا۔ اور پھر مکہ میں حلف الفضول نامی معاہدے میں آپ کی شرکت جو معاشرے کے کمزور اور مظلوم طبقوں کی مدد کے لیے کیا گیا تھا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ انصاف اور دوسروں کا درد آپ کی فطرت میں شامل تھا۔ یہ صرف ایک وقتی جذبہ نہیں تھا، نبوت کے بعد بھی آپ نے اس معاہدے کو یاد رکھا اور اس کی تعریف کی۔ دراصل یہی وہ کردار تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوجوانی میں ہی صادق اور امین کے القابات سے نوازا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانت داری پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ اس کی سب سے شاندار مثال کعبہ کی تعمیر نو کے وقت ملتی ہے، جب حجر اسود کو نصب کرنے پر قبائل میں شدید تنازع پیدا ہوا اور تلواریں کھنچ گئیں، تو سب نے اتفاق کیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ وہ خوش قسمت ہستی آپ تھے۔ پھر مقام نصب تک پہنچا تو آپ نے خود اسے نصب فرما دیا۔ یوں ایک خون ریزی ٹل گئی اور سب کی عزت بھی محفوظ رہی۔ یہ محض ایک تنازع حل کرنا نہیں تھا، یہ مسائل کو اتفاق رائے اور حکمت سے حل کرنے کا ایک لازوال سبق تھا۔ بالکل، اور اسی کردار کی کشش تھی کہ مکہ کی سب سے معزز اور دولت مند خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نہ صرف آپ کو اپنا تجارتی نمائندہ بنایا، بلکہ آپ کی شرافت اور دیانت سے متاثر ہو کر شادی کا پیغام بھی بھیجا۔ آپ کا یہ انتخاب بھی ان کی دولت یا مرتبے کی بجائے ان کی پاکیزہ سیرت اور فہم و فراست کی بنیاد پر تھا۔ اور پھر جس طرح آپ نے تمام عمر ان کے ساتھ محبت، احترام اور وفاداری کا تعلق نبھایا، وہ آج بھی ہر گھرانے کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ جی، پھر 40 سال کی عمر میں غار حرا میں پہلی وحی کا نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، ایک ایسی ذمہ داری جو کائنات کی تقدیر بدلنے والی تھی۔
اس پہلے تجربے کی شدت سے آپ گھر تشریف لائے اور یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار ایک بار پھر سامنے آتا ہے۔ جی، انہوں نے نہ صرف آپ کو تسلی دی بلکہ آپ کے اوصاف گنوا کر فرمایا کہ اللہ آپ جیسے شخص کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون بنی۔ صحیح۔ کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ رکا رہا، جسے فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ یہ انتظار کا وقت بھی آپ کے لیے گراں تھا، لیکن پھر سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئیں، جن میں واضح حکم تھا، قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو، اور اسی کے ساتھ یہ تاکید بھی تھی، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے خاطر صبر کرو۔ یہ صبر کا لفظ آنے والے طوفانی دور کی کلید تھا۔ بالکل، جیسے ہی آپ نے کھلم کھلا دعوت حق کا آغاز کیا، قریش مکہ جو کل تک آپ کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے، سخت ترین مخالف بن گئے۔ انہوں نے آپ کو شاعر، کاہن، جادوگر، مجنون، غرض ہر طرح کے الزامات سے نوازا۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ ان الزامات کے باوجود حق کی کشش اپنا کام کرتی رہی۔ زماد نامی ایک طبیب جو جنون کا علاج کرتا تھا، لوگوں کے کہنے پر آپ کا علاج کرنے آیا، لیکن آپ کی گفتگو سن کر خود ہی کلمہ پڑھ لیا۔ یہ آپ کی شخصیت اور پیغام کی سچائی کی دلیل تھی۔ مخالفت صرف زبانی نہ رہی، بلکہ جسمانی اذیتوں کا ایک لرزہ خیز سلسلہ شروع ہوا۔ مختصراً دیکھیں تو آپ کے اپنے چچا ابو لہب نے بازار میں آپ پر پتھر برسائے، جس سے آپ لہو لہان ہو گئے۔ کعبہ میں نماز کے دوران آپ کی پشت پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی گئی، گردن میں کپڑا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی، آپ کے سر اور داڑھی مبارک کے بال نوچے گئے۔ ذاتی رنج پہنچانے کے لیے آپ کی صاحبزادیوں کو، جن کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا تھا، طلاق دلوائی گئی۔ جی، یہ تو انفرادی حملے تھے۔ پھر اجتماعی ظلم کی انتہا شعبہ ابی طالب میں 3 سالہ معاشرتی بائیکاٹ کی صورت میں سامنے آئی۔ بنو ہاشم اور بنو مدلا کو ایک گھاٹی میں محصور کر دیا گیا۔ کھانا پینا، لین دین، ہر قسم کا تعلق منقطع کر دیا گیا۔ بھوک کا عالم یہ تھا کہ درختوں کے پتے اور چمڑے ابال کر کھائے گئے۔ بچوں کی بھوک سے بلکنے کی آوازیں باہر تک سنائی دیتیں۔ یہ صبر اور استقامت کا وہ امتحان تھا جس کا حکم قرآن نے دیا تھا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اور اس امتحان کی ایک اور کڑی طائف کا سفر تھا۔ مکہ والوں کی مسلسل بے رخی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمایت کی امید میں طائف گئے، مگر وہاں کے سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ شہر کے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے اس قدر پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک خون سے بھر گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈھال بنے تو وہ بھی شدید زخمی ہوئے۔ اس موقع پر بھی جب فرشتہ عذاب کی اجازت مانگ رہا تھا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ یہ ہے وہ صبر جس کا حکم تھا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ یہ محض برداشت نہیں بلکہ شدید ترین تکلیف میں بھی امید اور رحمت کا دامن تھامے رکھنا تھا۔ بالکل، اور ان بے پناہ مشکلات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خاص نشانیوں اور تائید سے بھی نوازا، جنہیں ہم معجزات کہتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل اور اللہ کے فضل کا اظہار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت سے کئی ایسی چیزیں وابستہ تھیں جو عام انسانی تجربے سے ماورا تھیں۔ مثلاً حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک ریشم سے زیادہ نرم تھے اور پسینہ مبارک کی خوشبو مشک و عنبر سے بڑھ کر تھی۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی اور لعاب دہن تبرکاً استعمال کرتے تھے اور اس سے شفا پاتے تھے۔ بالکل، جیسے غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیمار آنکھوں کا آپ کے لعاب دہن سے ٹھیک ہو جانا ایک مشہور واقعہ ہے۔ اسی طرح پانی کی قلت کے موقع پر جیسے حدیبیہ میں آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، جس سے 1500 سے زائد کا لشکر سیراب ہوا۔ تھوڑا سا کھانا آپ کی برکت سے سینکڑوں لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ یہ واقعات اللہ کی قدرت اور آپ کے مقام بلند کی نشانیاں ہیں۔ جی ہاں، اور یہ صرف جسمانی ضروریات تک محدود نہ تھا۔
آپ کی دعا سے خشک سالی میں فوراً بارش کا برسنا، پھر بارش کی زیادتی کی شکایت پر دعا سے اس کا صرف مدینے کے اوپر سے تھم جانا، بے جان چیزوں کا بھی آپ کے حکم کی تعمیل کرنا، جیسے درختوں کا چل کر آنا یا کھانے سے تسبیح کی آواز سنائی دینا، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ یہ سب چیزیں ایمان کو مضبوط کرنے اور یہ یقین دلانے کے لیے تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صحیح۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ان معجزات کو محض عجائبات کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی رسالت کی تائید اور آپ کے خاص مقام کی علامتیں تھیں۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے ادب و احترام لازم ہے اور انہیں عام انسانی تجربات کے پیمانے پر پرکھنا درست نہیں۔ جیسا کہ ایک ماخذ میں تنبیہ ہے، یہ کہنا کہ نبی کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ ایک نامناسب اور کم فہمی پر مبنی سوچ ہے۔ بالکل درست۔ آپ کی شخصیت کا ایک اور نمایاں پہلو آپ کی بے مثال شفقت اور رحمت تھی۔ قرآن نے آپ کو رحمتاً للعالمین کہا، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ 10 سال خدمت میں رہیں مگر کبھی ڈانٹ تک نہیں کھائی۔ ایک بدو نے چادر کھینچی، گردن پر نشان پڑ گیا، مگر آپ نے اسے بھی مسکرا کر معاف کیا اور عطا کیا۔ یہ نرمی اور درگزر آپ کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ تھا۔ جی، مدینہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک پناہگاہ نہیں بنائی بلکہ ایک مکمل ریاست اور معاشرے کی بنیاد رکھی۔ وہاں پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اقدامات کیے وہ آج تک دنیا بھر کے لیے مثال ہیں۔ پہلا قدم مسجد نبوی کی تعمیر تھی، جو صرف نماز کی جگہ نہیں تھی بلکہ اسلامی معاشرے کا دل تھی۔ یہاں تعلیم ہوتی، مشاورت ہوتی، فیصلے ہوتے اور سماجی تعلقات استوار ہوتے۔ دوسرا انقلابی قدم مواخات تھا۔ مکہ سے آئے ہوئے بے سر و سامان مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان بھائی چارے کا ایسا رشتہ قائم کیا گیا جس میں انصار نے اپنی ہر چیز، گھر، کاروبار، جائیداد میں مہاجرین کو شریک کر لیا۔ یہ انسانی تاریخ میں ایثار اور اتحاد کی بے نظیر مثال ہے۔ واقعی بے نظیر۔ اور پھر میثاق مدینہ کا قیام، جسے دنیا کا پہلا تحریری دستور بھی کہا جاتا ہے، یہ مدینہ میں رہنے والے تمام گروہوں بشمول مسلمانوں، یہودیوں اور دیگر قبائل کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ اس نے سب کے حقوق و فرائض متعین کیے، مذہبی آزادی کی ضمانت دی اور شہر کے دفاع کو سب کی مشترکہ ذمہ داری قرار دیا۔ یہ ایک کثیر المذاہب معاشرے کو انصاف اور امن کے ساتھ چلانے کا ایک عملی نمونہ تھا۔ یہ آج کے دور میں بین المذہب ہم آہنگی اور شہری حقوق کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ جی بالکل۔ اس ریاست کی بنیاد عدل و انصاف پر تھی۔ قانون کی نظر میں سب برابر تھے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، قبیلے کا سردار ہو یا عام آدمی۔ اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل تھا۔ خواتین کو وہ حقوق دیے گئے جن کا اس سے پہلے تصور بھی نہیں تھا۔ یتیموں اور مسکینوں کی کفالت ریاست کی ذمہ داری ٹھہری۔ معاشی نظام میں سود کو ختم کیا گیا اور زکوٰۃ کو فرض کیا گیا تاکہ دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو بلکہ معاشرے میں گردش کرے۔ یہ اصول آج بھی ایک منصفانہ معاشی نظام کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ مدنی دور میں مسلمانوں کو دفاعی جنگیں بھی لڑنی پڑیں۔ بدر، احد، خندق جیسے مارکوں نے ایمان، صبر، حکمت عملی اور نظم و ضبط کے اہم اسباق سکھائے۔ لیکن شاید سب سے بڑا سبق فتح مکہ کے دن ملا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے تو ان تمام دشمنوں کو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ عفو درگزر کی وہ چوٹی ہے جس تک پہنچنا آسان نہیں۔ بالکل۔ ان تمام اقدامات کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت پر خصوصی زور دیا گیا۔ علم حاصل کرنا فرض قرار پایا۔ مسجد نبوی ایک درسگاہ بھی تھی۔ اجتماعی عبادات اور اخلاقی اقدار، سچائی، امانت، وعدے کی پاسداری، رحم دلی پر مسلسل تاکید کی گئی۔ غرض مدینہ کی ریاست صرف ایک سیاسی اکائی نہیں تھی بلکہ ایک اخلاقی اور روحانی تحریک کا مرکز بھی تھی۔ صحیح۔ یہ تعلق اور محبت آپ کی ظاہری حیات تک محدود نہ رہی۔
وفات کے بعد بھی صحابہ کرام اور امت کا آپ سے تعلق اسی طرح قائم رہا۔ آپ کی قبر مبارک کی زیارت کو ہمیشہ سے سعادت سمجھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا معمول تھا کہ سفر سے پہلے اور بعد میں روضہ اقدس پر حاضری دیتے تھے۔ جی، خود آپ نے فرمایا کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی ریاض الجنہ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اگرچہ اس حدیث کی صحت پر محدثین میں کلام ہے، مگر زیارت کی فضیلت دیگر روایات سے ثابت ہے۔ مدینہ منورہ میں وفات پانے والوں کے لیے بھی آپ نے شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے کہ انہیں مدینہ میں شہادت نصیب ہو اور آپ کے پہلو میں دفن ہوں۔ سبحان اللہ! آپ کے ادب و احترام کا یہ عالم تھا کہ سورۃ الحجرات میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی جلیل القدر ہستیاں آپ سے اتنی دھیمی آواز میں بات کرنے لگیں کہ بعض اوقات دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ ادب آپ کی وفات کے بعد بھی خاص طور پر آپ کے روضہ مبارک کے قریب لازم ہے۔ جی ہاں، اور یہ تعلق صرف حاضری تک محدود نہیں۔ آپ کا فرمان ہے کہ زمین میں اللہ کے فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور امت کا سلام آپ تک پہنچاتے ہیں، اور جو قریب سے درود بھیجے اسے آپ خود سنتے ہیں۔ درود شریف کی کثرت آپ سے محبت اور روحانی تعلق کو مضبوط کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ تو ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دور کے لیے کیا اہم اسباق ہے؟ سب سے بنیادی بات تو یہی ہے کہ قرآن نے آپ کو اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ یہ نمونہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہے۔ بالکل۔ ذاتی زندگی میں دیکھیں تو مشکلات میں صبر، جیسے مکی زندگی، شعبہ ابی طالب، سچائی اور امانت داری، صادق و امین کے القابات، عاجزی اور انکساری، علم کی جستجو، یہ وہ بنیادیں ہیں جو کسی بھی انسان کی شخصیت کو مضبوط بناتی ہیں۔ اور خاندانی زندگی میں بیوی سے وفا اور محبت، حضرت خدیجہ کا ذکر ہوا، بچوں اور زیر دستوں سے شفقت، حضرت انس کا واقعہ، رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ ہمارے معاشرے میں جو خاندانی اقدار کی بات ہوتی ہے، بزرگوں کا احترام، صلہ رحمی، ان سب کی جڑیں آپ کی تعلیمات میں ہیں۔ جی، کاروباری اور پیشہ ورانہ زندگی میں ایمانداری، امین، انصاف، ملازمین کے حقوق کا خیال، وعدے کی پاسداری، سود اور استحصال سے مکمل اجتناب، یہ وہ اصول ہیں جو نہ صرف کاروبار میں برکت لاتے ہیں بلکہ پورے معاشرے کی معاشی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ آج کل بزنس ایتھکس کی جو بات ہوتی ہے، اس کا مکمل ضابطہ تو 1400 سال پہلے ہی دے دیا گیا تھا۔ بالکل۔ اور اجتماعی اور سیاسی زندگی میں دیکھیں تو انصاف سب کے لیے، میثاق مدینہ، مشاورت کی اہمیت، اتحاد و بھائی چارہ، مواخات، کمزوروں اور اقلیتوں کا تحفظ، طاقت کے باوجود معاف کر دینا، فتح مکہ، عوام کی فلاح و بہبود، زکوٰۃ کا نظام، یہ وہ ستون ہیں جن پر کوئی بھی قوم اپنی ترقی اور استحکام کی عمارت کھڑی کر سکتی ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں کمیونٹی سروس، فلاحی کام، یہ بین المذہب ہم آہنگی کی کوششیں، یہ سب اسی نبوی تعلیم کی عکاسی کرتی ہیں۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ سنت کی پیروی صرف ظاہری حلیے یا چند عبادات تک محدود نہیں۔ اصل پیروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ کے اخلاق اور آپ کے قائم کردہ اصولوں کو زندگی کے ہر پہلو میں اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا، سلام علی المرسلین، سلام ہو رسولوں پر۔ گویا اللہ کی طرف سے ان کی ذمہ داری کی تکمیل کا اعلان ہے۔ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام اور آپ کی زندگی کا نمونہ ہی کافی ہے۔ آج ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سمندر سے چند قطرے لینے کی کوشش کی۔ آپ کا بے مثال کردار، مشکلات میں صبر و استقامت، اللہ کی تائید و نصرت، آپ کی رحمت و شفقت اور مدینہ میں قائم کردہ فلاحی ریاست کے اصول، یہ سب ہماری زندگیوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ اتنی روشن نشانیوں، واضح تعلیمات اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مقناطیسی شخصیت کے باوجود اتنی شدید مخالفت اور مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ یہ ہمیں انسانی فطرت، تعصب اور سچائی کو قبول کرنے کی صلاحیت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ گہری بات ہے۔ اس خیال سے بھی آبدیدہ ہو جاتے تھے کہ قیامت میں
امت کی کوتاہیوں پر گواہی دینی پڑے گی؟ یہ احساس آپ سے ہمارے تعلق کو، ہماری ذمہ داری کو کتنا گہرا کر سکتا ہے؟ یقیناً یہ غور و فکر کے نکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔